عطا فرمایا. باقی کائنات میں سب شاگرد ہیں, سب شاگرد ہیں, اور حضور معلم ہیں. حضور کیا ہیں؟ معلم. حضور نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ نے کوئی کو مجھے بیست عطا فرمائی, مجھے بھیجا معلم بنا کے بھیجا. میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں اور تم پڑھنے کے لیے آئے. ساری کائنات حضور کی شاگرد ہے, سارے علماء حضور کے شاگرد ہیں, سب صحابہ حضور کے شاگرد ہیں, اہل بیت حضور کے شاگرد ہیں. لیکن پڑھنے میں فرق ہے. پڑھنے میں فرق ہے. اب آپ دیکھو حضرت امام حسین, امام حسن, اب دیکھیں نا حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم پڑھتے ہیں, تذکرہ پڑھتے ہیں, تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ فلاں شہر میں پیدا ہوئے, اور پھر آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مولوی صاحب یا درس سے مسجد سے حاصل کی, پھر وہ زیادہ تعلیم کے لیے فلاں شہر میں چلے گئے. بات سمجھ آتی؟ یہی ہوتا ہے نا, اس طرح ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا فرمایا. کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ یکم رمضان کو. جو غوث پاک کی تاریخ یکم رمضان, اور رمضان کے چاند کا مسئلہ پیدا ہو گیا. دن کو کسی نے پوچھا چاند آج ہے یا نہیں, آج روزہ ہوگا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو اللہ کے ولیوں کا گھرانہ ہے نا, آپ کے باپ دادا بھی تو ولی تھے نا, بڑے بڑے ولی تھے. اس گھر کی طرف چلتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بی بی صاحبہ نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے؟ انہوں نے پوچھا حضور ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آج چاند کی کوئی رویت ہوئی ہے یا نہیں, رمضان شروع ہوا یا نہیں. آپ نے فرمایا بچوں سب میری بات غور سے سنو, آج صبح رات سحری کے وقت ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اور جس کی بشارت حضور نے پہلے سے دے دی تھی کہ وہ اللہ کے ولیوں کا بادشاہ پیشوا ہوگا, اور اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا, اور وہ میری نسل کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوگا. تو وہ بچہ پیدا ہو گیا آج, اور ہم زور لگا رہے ہیں اس کو دودھ دینے کے لیے, وہ دودھ نہیں پی رہا. ہم نے وہاں سے اندازہ لگا لیا کہ آج روزہ ہے. غوث اعظم متقی ہر آن میں, چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. تو رمضان میں روزہ رکھا. بولو رمضان میں. ایک بھابی کہتا ہے جی نو جی وہ تو دن پیدا ہوئے, انہیں کیا پتا رمضان کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا دودھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا کیسے وہ کسی اور وجہ سے دودھ نہیں پیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کہاں لکھا ہے نابالغ بچہ روزہ؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالغ ہونے سے پہلے روزہ فرض نہیں ہوتا. یہ لیکن یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. جو خاص الخاص ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں. کہتا جی مجھے کوئی دلیل دو. میں نے کہا جی دلیل قرآن شریف میں موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن شریف میں. الحمدللہ سنیوں کے مسلک کی ہر بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اللہ سبحان. کہتا جی ہے غوث پاک کا روزہ قرآن سے ثابت ہے؟ میں جی بالکل ثابت ہے. حیران ہو گیا نا کیسے. میں نے کہا دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود فرعون کی کوششوں کے روکنے کے اور لاکھوں بچے مروانے کے, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اپنے نور کو بھیجنا ہوتا ہے تو ہمارے نور کو کوئی روک سکتا نہیں. اب اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بڑے سڑتے رہیں کافر, جلتے رہیں کافر, پھر بھی اللہ اپنے نور کو بھیج کے رکھتا ہے. اب اللہ کا نور آ گیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرعون کو نہیں پتا, غار میں جا کے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش والا مرحلہ گزارا اور وہاں پیدا ہوئے. اب اس کو فکر لگ گئی کہ یہ تو بادشاہ ہے, یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو مروا دیتا ہے, سب کو مروا دیتا ہے. اب کیوں مرواتا تھا؟ کوئی موسیٰ نہ بن جائے. اللہ, کوئی موسیٰ نہ بن جائے. اس کو خواب آئی تھی ایک بچہ پیدا ہوگا جو جوان ہوگا اور وہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. اس نے کہا کہ میں نہ کوئی بچہ ہو نہ میرے لیے خطرہ ہو. بچے حمل ماؤں کے ضائع کرواتا ہے, کوئی پیدا ہو جاتا تو اسی وقت اس کا سر کٹوا دیتا, بچیوں کو چھوڑ دیتا, بچوں کو مار دیتا. کیوں مرواتا تھا؟ موسیٰ نہ پیدا ہو. اللہ, کیوں مرواتا تھا؟ موسیٰ نہ پیدا ہو جائے. یہ ایک بات اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں یہاں پہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بولو کوئی شک نہیں ہے. کیا تھا کہ فرعون کی فرعونیت, بدمذہبیت,
شیطانیاں شرارتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ میری بدماشیاں جاری رہیں، میری بدماشیاں جاری رہیں۔ اس لیے تو فکرہ بنا ہوا نا لکل فرعون موسیٰ، جب کوئی بندہ دنیا میں فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کسی مرد قلندر کو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں یا ان کی طاقتیں دے کے بھیج دیتا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مرد مجاہد بابا جی نہیں آئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اب نبوت آگے نہیں آنی، لیکن نبوت کے وصف اور وہ صفتوں والے علماء تو آتے رہیں گے۔ ہمارے حضور صاحب ان میں کوئی کمی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جیسی شجاعت، بہادری بھی تھی اور دلائل بھی تھے اور پورا جوش اور جذبہ بھی تھا۔ اس لیے یہ مسجد ایک سمبل بن گیا ہے، نشانی بن گیا ہے کہ فرعون کا مقابلے کے لیے اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہی رہتا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ آج بھی جو فرعون ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہم دعائی کرتے ہوتے ہیں، یا اللہ کسی موسیٰ کو بھیج دے۔